بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑے مسعود ہوں۔ آج میں بات کروں گا کارگل جنگ کے بارے میں، اور میرا اس کو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، کچھ ہمارے لوگوں نے ایک بڑا رانگ پرسپشن لوگوں کے درمیان سیٹ کیا ہوا ہے کہ 48 میں یہ ہوا، 65 میں یہ ہوا، 71 میں سیاچن میں اور کارگل میں یہ ہوا۔ ایک قسم کا یہ میرا ریبٹل ہے ان کے لیے۔ اور اگر آپ ایک انڈین تھنک ٹینک ہے پروین ثانی، ان کے انٹرویوز بھی ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے پاکستان آرمی ہیز ناٹ لاسٹ اے سنگل انچ آن دی ویسٹرن فرنٹ۔ 1971 اس میں شک نے جو ڈیباکل تھا، جس میں ہمارا ایک پورا وی لاس ون ونگ، لیکن اس کے بڑے ریزنس تھے، وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کمنگ اوور ٹو ٹوڈیز ٹاپک، وہ ہے کارگل کی جنگ۔ ابھی آپ جیسے کہ میں نے پچھلے وی لاگس میں بھی بات کی ہے کہ کارگل کا جو رشتہ ہے گلگت کے بلتستان کے لوگوں کے ساتھ، لنگوسٹک بھی ہے، ریلیجیس بھی ہے، اور کلچرلی بھی ہے۔ کارگل میں وہی لوگ ہیں جو گلگت بلتستان میں ہیں، وہی زبان بولتے ہیں جو گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہیں، سو دیئرفور وہ لنک ہے۔ 1948 کی جنگ میں اگر آپ دیکھیں، جو لبریشن فورسز بنے تھے گلگت سے جو نکلے، یہ ارریگولر فورسز تھے۔ دے کیپچرڈ دراس، کارگل، اینڈ دے ور ناکنگ دی ڈورز آف لے۔ اوپر سے انہوں نے بانڈی زوجیلا کیپچر کیا تھا، اینڈ دے ور ناکنگ دی ڈورز آف بانڈی پورہ۔ تو اس طریقے سے ایک بڑے سکسیزفل، دی اونلی تھنگ جو نیچے کارگل میں یہ ہوئی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ لبریشن فورسز جو تھے وہ وین دے ریٹرن ٹو اولڈنگ، وہاں تاکہ وہ ری گروپ کر سکیں، ری آرگنائز کر کے واپس جائیں، اینڈ دیٹ واز اے ٹائم جب انڈین آرمی آئی، انہوں نے آ کے کارگل اور دراس کو کیپچر کیا تھا، وین دیر واز نو ریزسٹنس۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دی امپورٹنس آف کارگل کیا ہے۔ جیسا میں نے بتایا، اٹس اے مسلم ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے کارگل۔ سیکنڈ یہ ہے جو نیشنل ہائی وے 1 ہے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے سری نگر سے دراس، کارگل، اور کارگل سے یہ لے جاتی ہے۔ سو ایک دس از ون امپورٹنٹ ہائی وے ہے۔ سیکنڈ جو جتنے لاجسٹکس ہیں ٹو لداخ، ابھی جہاں پہ چائنا کے ساتھ، چائنا نے جہاں ان کو مار مار کے ان کے 1000 اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا کیپچر کیا ہے، لاجسٹک اسی روڈ سے گزرتے ہیں۔ سیکنڈ لاجسٹکس ٹو سیاچن بھی اسی روڈ سے، ہائی وے سے گزرتے ہیں۔ اور اس کی اس لیے بھی امپورٹنس ہے کیونکہ زوجیلا جو از اراؤنڈ 12,000 فیٹس، وہ نومبر سے جون تک بند ہوتا ہے، سو دیئر فور ڈمپنگ از ڈن۔ اور پھر ایک اور امپورٹنس یہ بھی ہے کہ یہ دس روڈ ہائی وے از انڈر آبزرویشن اینڈ فائر آف پاکستان آرمی۔ تو ان وجوہات کے بنا پہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ دس از دی لائف لائن فار لداخ، اور اس روڈ کی امپورٹنس ہے، کارگل کے اندر سے یہ پاس گزرتا ہے۔ سو دس از ون تھنگ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ 1947 کے بعد آپ نے کشمیر میں دیکھا، کشمیر میں ایک موومنٹ ہوئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اینڈ دے وانٹیڈ ٹو جوائن پاکستان۔ بٹ اس میں شدت آئی 1989 میں، جب وسیع پیمانے پہ جہاد اکراس انٹائر انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہوا، اور اس میں کافی کیجولیٹیز ہوئی اور اٹراسٹیز سٹارٹ ہوئی۔ سو دیٹ واز اے ٹائم کہ جو کشمیری مجاہدین تھے وہ ہر جگہ میں they were fighting Indian occupation forces۔ تو اس دوران 1998 میں دی انٹیلیجنس ایجنسیز انفارم آرمی کی شکمت سیکٹر کے سامنے انڈیا از پلاننگ ٹو اٹیک شکمت سیکٹر میں پاکستانی پوزیشنز، اور اس کو فردر اٹ واز ری انفورس وین دی دین ڈیفنس منسٹر جارج فرنانڈس وزٹڈ دس ایریا نمبر آف ٹائمس۔
سو دیر وہ شکمہ سیکٹر جو ہے دس از اگر شکمہ سیکٹر ہے اٹ از اے گلتری ہے, گلتری اسکردو, اور گلتری سے جب ہم آتے ہیں تو اینڈ پہ دس از اے پوائنٹ ایل او سی کے پاس نون ایز شکمہ. تو دس ایریا از نون ایز شکمہ سیکٹر. ایک راستہ استور سے بھی ادھر آ کے ملتا ہے. جب یہ انفارمیشن ملی when it was verified therefore the army decided to plug in the gap. جو جتنے گیپس تھے انہوں نے کہا ان کو ری انفورس کرتے ہیں اینڈ بائی اسٹیبلشنگ فردر پوسٹ. اور یہی مینشن کیا ہے جنرل پرویز مشرف نے ان ہز بک ان دی لائن آف فائر. اور اکارڈنگلی نمبر آف پوسٹیں بنائی گئیں اور 10 سے 15 اسٹرنتھ تھی ان پوسٹوں کی وہاں پہ. اور ابھی اس کے بعد یہ ہوا کہ مین ٹائم سنس کشمیری مجاہدین بھی ایکٹیو تھے, تو کشمیری مجاہدین نے جو انڈین آرمی نے پوزیشنیں ویکیٹ کی تھی ونٹرس میں, وہ آ کے ان پوزیشنوں پہ بیٹھ گئے. سو دیئر فور انڈیا نے مین ٹائم میں جب پیٹرولنگ کی اور پیٹرولنگ کے دوران دے انکاؤنٹر کشمیری مجاہدین. سو ان کے ساتھ جھڑپیں شروع ہوئی اور وچ اس کے یہ رزلٹ ہوا ایٹ اے ٹائم ایسا آیا وین دی کشمیری مجاہدین وکیٹڈ دیس جو آکوپائڈ پوزیشن سے ان کو چھوڑ دیا. تو مین ٹائم میں پھر انڈیا والوں نے فردر آگے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہاں پہ آگے پھر دین پاکستان آرمی وہاں پہ آگے موجود تھی. یہ سکرمشز جو تھے یا قسم کی جھڑپیں جو تھی وچ لیڈ ٹو دی کارگل وار وچ اسٹارٹیڈ ان مئی اور جا کے جولائی میں جا کے یہ ختم ہوئی. جب یہ جھڑپیں سٹارٹ ہوئی تھی تو جب کشمیری مجاہدین کے ساتھ تھے تو اس وقت انڈین آرمی چیف اپنی کتاب انہوں نے کارگل فرام سرپرائز ٹو وکٹری میں انہوں نے لکھا کہ دی مین آبجیکٹیو, ان کا مطلب پاکستان, انہوں نے کہا مین آبجیکٹیو آف پاکستان آرمی واز ٹو کیپچر اے پورشن آف سیاچن. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس روڈ کو ڈومینیٹ کر کے اس کو کنٹرول حاصل کیا جا سکے. میں نے یہ کتاب پڑھی بٹ انفارچونیٹلی جنرل ہیز ناٹ بین ویری فیئر, اور انہوں نے ٹوٹل بائسڈ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. کنٹریری ٹو دی جنرل مانک شاہ ہوا دین آرمی چیف, جب اس پاکستان والا ڈبیکل ہوا تو ہی ہیز بین پریزنگ پاکستان آرمی دے وے دے فورٹ. لیکن جنرل صاحب میں وہ انفارچونیٹلی وہ بات واز ناٹ نوٹس جو میں نے پڑھا اس میں. تو اس کے بعد انڈیا نے فردر ری انفورسمنٹس منگائی 4 ڈویژنس. ڈویژن اس کا مطلب ہے ایک کور پلس, دین بوفورس گنس, راکٹس, اور اس کے علاوہ جو لاجسٹک جتنے تھے اور انڈین ایئر فورس گن شپس, یہ سارے انہوں نے کارگل میں لا کے کنسنٹریٹ کیے. جو پہلا میں اس میں چند امپورٹنٹ جو بیٹلز جو لڑی گئی ہیں ان کی میں بات کروں گا. تولولنگ کی جو رچ تھی اس پہ جو فائٹ ہوئی, سرپرائزنگلی اس کے اوپر ایک پلٹون تھی پاکستان آرمی کی, انلائی ریجیمنٹ کی ایک پلٹون تھی, اس کے اوپر ایک بریگیڈ سائز فورس نے اٹیک کیا. دس از رائٹ ان فرنٹ آف شکمہ, جس سیکٹر میں انیشیل میں نے بات کی تھی جہاں پہ یہ پلاننگ کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا. اور کیونکہ اس رچ جو تلولنگ رچ ہے اس کے اوپر ہماری پاکستان کی جو پلٹون تھی آرمی کی, دے آر ڈومینیٹنگ روڈ, ناٹ اونلی روڈ فائر سے کر رہے تھے بلکہ ویہیکولر موومنٹ بھی ایز ویل ایز جو فٹ موومنٹ تھی وہ بھی وہاں سے وہ دے آر ڈومینیٹنگ اس پوائنٹ آف ویو اس رچ سے, اور ایک پلٹون سامنے اس پہ تھی. سو اٹیک واز پلان, اور اس پہ ایک بریگیڈ نے اٹیک کیا. امیجن ان اے بریگیڈ دیر آر 3 بٹالینس, اور ایک بٹالین میں 4 کمپنیاں ہیں, ایک کمپنی میں 3 پلٹونیں ہیں. سو دس رچ واز بینگ ڈیفینڈیڈ بائی اے پلٹون آف پاکستان آرمی. تو اس پہ جو اٹیک کرنے یونٹیں گئی تھی 8 گرنیڈیئرس, 17 راجپوتونا اور 1 ناگا بٹالین. اور یہ انڈیا میں کنسپٹ یہ سنس دے ہیو مین پاور زیادہ ہے تو وہ اٹیک ویوز آفٹر ویوز بیچتے ہیں تاکہ لوگ مرتے جائیں بٹ لیکن الٹیمیٹلی آبجیکٹیو پہ جانا ہے. دس وٹ ایکچولی ہیپن. ہماری قائد پوسٹ تھی سیاچن میں, وہاں پہ اوپر ایک سیکشن اسٹرینتھ تھی, ایس ایس جی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ اٹیک ویوز آفٹر ویوز اٹیک گئے. جب وہاں پہ ایمنیشن ختم ہوا اور وہ زخمی تھے تب یہ جا کے اس پہ پوسٹ پہ پہنچ سکے تھے.
تو سملرلی یہاں پہ بھی ان کی یہی ٹیکٹس تھی، اور اس کے یہ تھی کہ 100 artillery guns were fixed on this ridge. So you can imagine کہ یہاں پہ سچویشن کیا ہو رہی تھی. بٹ الٹیمیٹلی یہ رش جو تھے کہ دے ور ایبل، کیونکہ سنس جب ایک پلٹون کہاں تک لڑ سکتی تھی، کیونکہ سارے آلموسٹ لوگ شہید ہو گئے تھے، تو تب جا کے یہ وہاں پہ وہ رش کے اوپر یہ انڈین آرمی پہنچی تھی. ٹائیگر ہل جو ہے کہ یہ سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کارگل والی سائڈ میں. ہائٹ از اراؤنڈ 16,500 feet. اور یہ جو مین کارگل ہائی وے ہے، جو نیشنل ہائی وے 1 ہے، اٹ واز 10 kilometers فرام دس پوزیشن. اس پوزیشن پہ ایک پاکستانی پلٹون NLI ریجیمنٹ کی، اس کو ماؤنٹین بریگیڈ واز ٹاسک ٹو اٹیک. اور لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ جون کے مڈ میں یہ اٹیک سٹارٹ ہوا تھا، جا کے جولائی کے 8 جولائی کو دے ور ایبل ٹو آکوپائی دس پوزیشن 162 بریگیڈ. لیکن اس میں جو بریوری جو ڈیمانسٹریٹ کی گئی بائی کیپٹن شیر خان اینڈ ہز ٹروپس ٹل لاسٹ. شیر خان واز سین fighting, attacking Indian army troops, attacking his positions. اور اس کے آفٹر دی وار ان کی کیپٹن شیر خان کی سائٹیشن دین کمانڈر 162 بریگیڈیئر باجوہ تھے، انہوں نے لکھی اینڈ ہی پریز ہز بریوری. اور پھر اس طرح ان کا جو لیفٹیننٹ جنرل تھے مہندر، انہوں نے بھی کہا کہ ہز پرفارمنس، ہز بریوری واز آؤٹ اسٹینڈنگ. سو پوسٹھیومسلی اس کے بعد کیپٹن شیر خان کو ایز یو نو نشان حیدر سے نوازا گیا. اور اس پوزیشن کے اوپر وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ایک تو اٹرلی کی فائرنگ تھی، انڈین ایئر فورس واز ریننگ راکٹس لائک اینی تھنگ یہاں پہ. پھر ایک اور تھا چوربٹ لاس سیکٹر. چوربٹ لاس سیکٹر میں یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہائٹس تھی اس میں 10 سے 15 جو سولجرس تھے NLI ریجیمنٹس کے، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور یہ دراز کے سامنے تھی، اور اس پہ بھی ایک بریگیڈ نے اٹیک کیا، اور بڑے ریزسٹنس کے بعد جو تھا کہ دے ور ناٹ الاؤڈ کہ جا کے جو مین پوزیشنس تھے اس کے قریب آنے نہیں دیا گیا. حوالدہ للک جان کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے، آپ جس طرح سب نے سنا ہے اس کی بہادری کے بارے میں، جو انہوں نے وہاں پہ لڑائی کی. ان کے پوسٹ کے اوپر 48 آورس میں 7 اٹیکس آئے ہیں، اور آل دی 7 اٹیک دے ور ریپلس بائی دی پلٹون انڈر ہز کمانڈ للک جان کے، اینڈ ہی فوٹ ٹل ہز لاسٹ بریتھ. لیکن یہ ہم نے پوسٹ دشمن کو نہیں دی. سو پوسٹ ہیومسلی للک جان کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا. اب اس پوری جنگ میں جو تھا کہ انڈین ایئر فورس واز ویری ایکٹیو، اور انہوں نے مئی کے اینڈ میں دے انٹر دی وار زون. لیکن یہ تھا کہ پاکستان جو ایئر ڈیفنس کے ہمارے جو ٹروپس تھے، انہوں نے 2 انڈین آرمی مکس کو دے ور شاٹ ڈاؤن، اور اسی طرح ان کے ایک MI-17 واز آلسو شاٹ ڈاؤن. انڈین اٹرلی واز ویری افیکٹو، یہ ماننے والی بات ہے. They fired around over 250,000 rounds, 5,000 rounds on average, 5,000 rounds from 300 guns. So imagine اس میں کیا تھا. NLI ریجیمنٹ اس پورے کنفلکٹ میں لائم لائٹ پہ آئی، اور ان کی ٹوٹل 5 ریجیمنٹس تھے اگینسٹ اے کور پلس سپورٹڈ بائی ایئر فورس، آرٹلری، راکٹس، گن شپس. 5 ریجیمنٹس نے NLI کی انہوں نے ناکو چنے چبوائے انڈین آرمی کے. ٹو ایکنالج دیئر بریوری، دیئر پروفیشنلزم، دین پریزیڈنٹ مشرف نے ان کو they were declared as a full-fledged regular units of پاکستان آرمی. اس جنگ جب سٹارٹ ہوئی تھی تو پاکستان آرمی کے آفیسرس نے والنٹیئر کیا ان اے لارج اسٹرینتھ. جو ریئر ہیڈ کوارٹر تھا ادھر FCNA کا چکلالہ میں، آفیسرس وار پورنگ فرام اکراس پاکستان. تو JSO کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا کس کس کو بھیجیں.
سو دے ور آسکڈ کہ جی دس نو ریکوائرمنٹ، جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو ون سچ والنٹیئر واس میجر عبد الوہاب شہید. اب میجر عبد الوہاب شہید ایز اے کوس جونیئر ٹو می، تو میں ان کو پہلے سے جانتا بھی تھا، اور وہ والنٹیئر کر کے چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کی شہادت ہوئی. تو نسیم زہرا نے اپنی کتاب فرام کارگل ٹو کو میں لکھا، آئی وڈ لائک ٹو ریڈ کہ انہوں نے کیا لکھا. That post of Major Abdul Wahab was under attack, seriously injured, directed his injured men to leave, and demanded that fix LMG that I can fire at the approaching enemy. یہ جذبہ تھا میجر عبد الوہاب کا کہ اپنے جوانوں کو کہا جو زخمی ہو گئے تھے آپ لوگ چلے جاؤ، لیکن ایک LMG فکس کر کے مجھے یہاں پہ چھوڑ دو، جو دشمن آئے گا میں ماروں گا. تو میجر عبد الوہاب وہاں پہ شہید ہوئے. ان کی باڈی آج بھی کارگل کی بلندیوں پہ وہاں پہ موجود ہے. تو بعد از شہادت ان کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا. یہ ہم لیٹس ایکنالج کہ پاکستان آرمی کے جو یہاں پہ جتنے لوگ تھے دے فوٹ گیلنٹلی، بریوری کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ وہ لڑے. اور یہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دی ٹوٹل انڈین گینز اور 10%. آج بھی ہائٹس ہمارے پاس ہیں. وی اسٹل انجوائے اسٹریٹجک سپیریورٹی ان دی ایریا. وی اسٹل ڈومینیٹ دی روڈ فرام دراز، کارگل اینڈ لیہ. جو لوگ اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پہ آپ یقین نہ کریں. جہاں انڈین آرمی کی طرف سے بڑی کنٹروورسیز ہوئی ہیں. انہوں نے ایک ایسے بندے کو پرم ویر چکرا اناؤنس کیا پوسٹیومسلی، جو زندہ تھا اور کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. اور اس طرح کی باقی بھی بہت ساری کنٹروورسیز وہاں پہ اس دوران میں انڈین آرمی میں ہوئی. یہ اسی طریقے سے ہوئی جس طرح ابھی نندن کو ہو واز آنرڈ اوور فیک گیلنٹری. تو یہ وہاں پہ ہوتا رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کارگل کی جنگ میں ہم نے انڈیا کو ان کے گردن سے دبوچا تھا، ان کے گردن کو پکڑا ہوا تھا، اور ہم نے ان کو یہ میسیج دیا تھا وی ہیو دی کیپیبلٹی. جب ہوگا، جب پنگا آپ لیں گے تو پھر ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں، یہ ہم نے ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا. اور ریسنٹلی 2019 میں وی اگین ڈیمانسٹریٹڈ، جب ہم ان کے 2 جہاز گرائے. تو ہماری کیپیبلٹی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پاکستان آرمی ایک بڑی پروفیشنل آرمی ہے، ٹرین آرمی ہے. امید ہے آپ کو یہ آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.